السلام علیکم۔ 7ویں جماعت کے ریاضی مضمون کے برج کورس کے 39ویں اور 40ویں دن کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے 2 ذیلی اجزاء۔ پہلے سیکھیں گے ضربۃ الاضلاع اور اس کے بعد سیکھیں گے کثیر الاضلاع۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چلیے پہلے سیکھتے ہیں ضربۃ الاضلاع بنانا۔ ضربۃ الاضلاع بنانے کے لیے لینے ہوں گے 4 نقاط۔ یہ ہم نے 4 نقاط لے لیے۔ یہ ہے نقطہ A، نقطہ B، نقطہ C اور نقطہ D۔ اب ان چاروں نقاط کو ملا کر ایک بند شکل بنانی ہے۔ اب یہ بات غور سے سنیے کہ نقاط ملاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی 2 نقاط ملانے پر باقی 2 نقاط اس خط کے ایک ہی جانب ہو، یعنی اس طرح سے نقاط A اور B ملانے پر یہ 2 نقاط C اور D اس خط کے ایک ہی جانب ہے۔ اگر ہم نقاط کو اس طرح سے ملائیں گے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اس طرح سے ملانے پر ایک نقطہ خط کی ایک جانب ہے اور دوسرا نقطہ خط کی دوسری جانب ہے۔ چلیے اب جوڑ لیتے ہیں باقی نقاط کو۔ چاروں نقاط کو جوڑنے پر یہ جو شکل بنی ہے، اس شکل کو ضربۃ الاضلاع کہتے ہیں۔ اس ضربۃ الاضلاع میں ضلع AB، ضلع BC، ضلع CD اور ضلع AD یہ 4 ضلع ہیں، اور نقطہ A، نقطہ B، نقطہ C اور نقطہ D یہ 4 راسی نقطے ہیں۔ اسی طرح سے یہ 4 زاویے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ ضربۃ الاضلاع کے چاروں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 360 درجے ہوتا ہے۔ چلیے اب سیکھتے ہیں ضربۃ الاضلاع کا پڑھنا اور لکھنا۔ گھڑی کی سوئی کی سمت میں یا سوئی کی مخالف سمت میں کسی بھی راز سے شروع کر کے ترتیب سے ضربۃ الاضلاع کا نام رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ضربۃ الاضلاع کا نام لکھتے وقت ضربۃ الاضلاع لکھنے کی بجائے ضربۃ الاضلاع کی یہ علامت لگا لیتے ہیں۔ چلیے سیکھتے ہیں۔ ضربۃ الاضلاع کا نام لکھنے کے لیے پہلے ضربۃ الاضلاع کی علامت لگا لیں گے۔ اب اس ضربۃ الاضلاع کے کسی بھی راسی نقطے سے نام لکھنا شروع کریں گے اور ترتیب وار آگے بڑھیں گے۔ اس لیے ہم شروع کرتے ہیں نقطہ A سے۔ یہاں ضربۃ الاضلاع کی علامت کے آگے لکھیں گے A کے آگے ہے D، اس لیے یہاں D لکھ لیں گے۔ D کے بعد ہے C، اس لیے یہاں C لکھ لیں گے۔ C کے بعد ہے B، اس لیے یہاں B لکھ لیں گے۔ یہ ہو گیا اس ضربۃ الاضلاع کا ایک نام۔ اس کو پڑھیں گے ضربۃ الاضلاع ADCB۔ اسی طرح سے اس ضربۃ الاضلاع کے راسی نقطے D سے نام لکھنا شروع کریں تو اس ضربۃ الاضلاع کا نام ہوگا ضربۃ الاضلاع DCBA۔ اسی طرح سے اس ضربۃ الاضلاع کے راسی نقطے C سے نام لکھنا شروع کریں تو اس ضربۃ الاضلاع کا نام ہوگا ضربۃ الاضلاع CBAD۔ اگر راسی نقطے B سے نام لکھنا شروع کریں تو اس ضربۃ الاضلاع کا نام ہوگا ضربۃ الاضلاع BADC۔ یہ چاروں بھی نام اسی ضربۃ الاضلاع کے ہیں۔ ان چاروں ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام اس ضربۃ الاضلاع کے لیے کہا جائے تو وہ صحیح ہوگا۔ ہم نے اس ضربۃ الاضلاع کا نام گھڑی کی سوئی کی سمت میں، یعنی گھڑی کی سوئی جس سمت چلتی ہے اس سمت میں یہ نام لکھے ہیں۔ آپ اس ضربۃ الاضلاع کے کسی بھی راسی نقطے سے شروع کر کے گھڑی کی سوئی کی مخالف سمت میں اس ضربۃ الاضلاع کے نام لکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں یہ بات غور سے سنیے کہ ضربۃ الاضلاع کے متصلہ ضلعوں میں ایک مشترک راز ہوتا ہے۔
متصلہ ضلع یعنی ایک دوسرے کے قریب کے ضلع یا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ضلع۔ اس ضربۃ الاضلاع میں دیکھیے کہ ضلع اے بی اور ضلع اے ڈی متصلہ ضلع ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ضلع ہیں۔ یہ دیکھیے ضلع اے بی اور ضلع اے ڈی نقطہ اے پر مل رہے ہیں، اس لیے ضلع اے بی اور ضلع اے ڈی میں نقطہ اے مشترک راس ہے۔ ضلع اے بی اور ضلع اے ڈی اس ضربۃ الاضلاع کے متصلہ ضلع ہے۔ اس ضربۃ الاضلاع کے باقی متصلہ ضلع اور مشترک راس آپ خود لکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے ضلعوں میں کوئی مشترک راسی نقطہ نہیں ہوتا۔ مقابل کے ضلع یعنی آمنے سامنے کے ضلع۔ ضربۃ الاضلاع اے بی سی ڈی میں ضلع اے بی کے سامنے کا ضلع یعنی مقابل کا ضلع ہے ضلع ڈی سی، اور یہ دونوں ضلع ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے ان میں کوئی راسی نقطہ مشترک نہیں ہے، اس لیے ضلع اے بی اور ضلع ڈی سی اس ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے ضلع ہیں۔ اسی طرح سے ضلع اے ڈی اور ضلع بی سی میں کوئی مشترک راس نہیں ہے، اس لیے ضلع اے ڈی کے مقابل کا ضلع ہے ضلع بی سی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ضربۃ الاضلاع کے جن دو زاویوں میں ایک ضلع مشترک ہوتا ہے ان زاویوں کو متصلہ زاویے کہتے ہیں۔ متصلہ زاویے یعنی قریب کے زاویے۔ اس ضربۃ الاضلاع اے بی سی ڈی میں زاویہ اے بی سی اور زاویہ ڈی سی بی میں ضلع بی سی مشترک ضلع ہے، اس لیے زاویہ اے بی سی اور زاویہ ڈی سی بی متصلہ زاویے ہیں۔ اس ضربۃ الاضلاع کے باقی متصلہ زاویے کی جوڑیاں آپ خود لکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ضربۃ الاضلاع کے جن دو زاویوں میں ایک بھی ضلع مشترک نہیں ہوتا ان زاویوں کو ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے زاویے کہتے ہیں۔ مقابل کے زاویے یعنی آمنے سامنے کے زاویے۔ اس ضربۃ الاضلاع اے بی سی ڈی میں زاویہ اے بی سی اور زاویہ اے ڈی سی میں ایک بھی ضلع مشترک نہیں ہے، اس لیے زاویہ اے بی سی اور زاویہ اے ڈی سی مقابل کے یعنی آمنے سامنے کے زاویے ہیں۔ اس ضربۃ الاضلاع کے باقی مقابل کے زاویوں کی جوڑیاں آپ خود لکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ضربۃ الاضلاع کے مقابل کے زاویوں کے راسوں کو ملانے والے قطع خط ضربۃ الاضلاع کے وتر ہوتے ہیں۔ ضربۃ الاضلاع اے بی سی ڈی میں زاویہ اے کے مقابل کا زاویہ ہے زاویہ سی، زاویہ بی کے مقابل کا زاویہ ہے زاویہ ڈی۔ تو چلیے زاویہ اے کی راس سے زاویہ سی کی راس کو اور زاویہ بی کی راس سے زاویہ ڈی کی راس کو جوڑنے والے قطعات خط کھینچتے ہیں۔ ہمیں یہاں یہ جو دو قطعات خط حاصل ہوئے، قطع اے سی اور قطع بی ڈی، یہ ضربۃ الاضلاع اے بی سی ڈی کے وتر ہیں۔ ان کو پڑھیں گے وتر اے سی اور وتر بی ڈی۔ چلیے اب دیکھتے ہیں 40ویں دن کی اکائی، اور 40ویں دن کی اکائی ہے کثیر الاضلاع۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کثیر الاضلاع یا کثیر ضلعی کسے کہتے ہیں۔ تو یہ بات غور سے سنیے کہ مثلث ضربۃ الاضلاع مخمس اور 5 سے زائد ضلعوں والی بند شکل کو کثیر الاضلاع یا کثیر ضلعی کہتے ہیں۔ اس شکل کو دیکھیے، اس شکل کو کہتے ہیں مخمس۔ مخمس یعنی 5 ضلعوں والی شکل۔ تو چلیے لکھتے ہیں مخمس کے راسی نقطوں کے نام۔ نقطہ اے
بی سی ڈی اور نقطہ ای اس مخمص کے 5 راسی نقطے ہیں۔ چلیے اب لکھتے ہیں اس مخمص کے اضلاع کے نام۔ اس مخمص کا پہلا ضلع ہے ضلع اے بی، دوسرا ضلع ہے ضلع بی سی، تیسرا ضلع ہے ضلع سی ڈی، چوتھا ضلع ہے ضلع ڈی ای اور 5واں ضلع ہے ضلع اے ای۔ چلیے اب لکھتے ہیں اس مخمص کے زاویوں کے نام۔ اس مخمص کا پہلا زاویہ ہے زاویہ اے بی سی، دوسرا زاویہ ہے زاویہ بی سی ڈی، تیسرا زاویہ ہے زاویہ سی ڈی ای، چوتھا زاویہ ہے زاویہ ڈی ای اے اور 5واں زاویہ ہے زاویہ ای اے بی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کثیر الاضلاع کے کسی ایک راسی نقطے کو اس کے بالکل سامنے کے راسی نقطوں سے قطعات خط کے ذریعے جوڑنے پر مثلث حاصل ہوتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس مخمص کے کسی ایک راسی نقطے سے اس راسی نقطے کے بالکل سامنے کے راسی نقطوں کو جوڑنے پر کتنے مثلث حاصل ہوتے ہیں۔ چلیے راسی نقطہ ڈی کو جوڑتے ہیں اس کے بالکل سامنے کے راسی نقطے اے اور بی سے۔ راسی نقطہ ڈی کو راسی نقطہ اے اور بی سے جوڑنے پر 3 مثلث حاصل ہوئے۔ جیسا کہ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ ہوتا ہے 180 درجے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ ہے 180 درجے۔ اسی طرح سے اس مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ بھی ہے 180 درجے اور اس مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ بھی ہے 180 درجے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تینوں مثلث کے زاویوں کی پیمائش کی جمع کرنے پر ہمیں اس مخمص کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ حاصل ہوگا۔ چلیے کرتے ہیں تینوں مثلث کے زاویوں کی پیمائش کی جمع۔ ان تینوں اعداد کی جمع ہوگی 540۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخمص کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ ہوتا ہے 540 درجے۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی کثیر الاضلاع کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ معلوم کر سکتے ہیں۔ چلیے اب کچھ کثیر الاضلاع دیکھتے ہیں۔ اس خاکے کو دیکھیے۔ یہاں ہم دیکھیں گے شکل کا نام، اضلاع کی تعداد، تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ۔ چلیے یہ شکل دیکھیے۔ اس شکل کا نام ہے مسدس۔ اس شکل میں 6 ضلع ہوتے ہیں اور مسدس کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ ہوتا ہے 720 درجے۔ چلیے یہ شکل دیکھیے۔ اس شکل کا نام ہے مسبہ۔ اس شکل میں 7 ضلع ہوتے ہیں اور مسبہ کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ ہوتا ہے 900 درجے۔ چلیے یہ شکل دیکھیے۔ اس شکل کا نام ہے مسمن۔ اس شکل میں 8 ضلع ہوتے ہیں اور مسمن کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ ہوتا ہے 1080 درجے۔ امید کہ آپ کو ضربۃ الاضلاع اور کثیر ضلعی یا کثیر الاضلاع اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہے، اس لیے اب آپ ان کی مشق اپنے طور پر خود حل کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔